السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال الذین کہتے ہیں وہ جو، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے روز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں جانشین بنایا، مختلف قوموں کو ہلاک کیا، یعنی تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کو ہلاک کرنے کے بعد اب ہم نے تم کو زمین پر جانشین بنا دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی، یعنی کون سا نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو تم پر آیات پڑھتا ہے۔ آیات کون سی؟ قرآن کی جو آیات تمہارے سامنے پڑھتا ہے۔ قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون نہیں امید رکھتے۔ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، جو لوگ انکاری تھے، منکر تھے، مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے، حساب کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ ائتی لے آؤ بقرآن قرآن غیر ھذا اس کے سوا، یعنی اس قرآن کے سوا کوئی اور لے آؤ، او بدل ہو یا بدل دو اسے۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اس قرآن کو بدل دیجئے یا اس کے سوا کوئی اور قرآن پاک یعنی اور کوئی کتاب لے آئیے، کیونکہ اس قرآن میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے قابل قبول ہرگز نہیں، تو لہٰذا آپ اس قرآن کو بدل دیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب لے آئیے جس میں شرک کرنا بھی جائز ہو، جس میں وہ لوگ اپنی تمام منمانیاں کر سکیں، یا اسی کتاب کو بدل کے ہمارے سامنے رکھ دیجئے۔ قل کہہ دیجئے، ما یکون نہیں ہے، لی میرے لیے، یعنی نہیں لائق میرے لیے، یہ نہیں اختیار، یہ نہیں میرے لیے جائز، ان ابدلہ یہ کہ میں بدلوں اسے، من تلقاء نفسی اپنی طرف سے۔ اب اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں، یہ میرے لیے لائق نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس چیز پر پیروی کرتا ہوں، یعنی میں جو آپ کے سامنے آیات پڑھ کر سناتا ہوں میں بھی اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ مجھے بھی اللہ نے کہا ہے کہ تم نے اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہیں کرنی۔ فرمایا جا رہا ہے ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، یعنی اس دین کے سوا میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا، میں خود سے کوئی بات نہیں کرتا، میں اپنے من سے کوئی بات نہیں کہہ دیتا، بلکہ میں وہ کہتا ہوں ما یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں صرف اسی بات کو بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بات کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ انی بے شک میں، اخافو ڈرتا ہوں، ان عصیت اگر نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب ہوگا یوم عظیم بڑے دن کے۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی جو اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈلا، وہ بھی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو ہم پھر کہاں پر ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کھلے عام کر دیتے ہیں؟ یہ جو اہل مکہ والے تھے وہ اللہ کے نبی کے سامنے اس بات کو رکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ یہ جو آیات ہمارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، یہ جو قرآن آپ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، آپ اس کو بدل دیں یا اس کے سوا کوئی اور لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو اللہ کے حکم کے سوا ہو، یعنی میں وہی بات کہتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی غیب کا علم بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی وہی بات کرتے تھے جو وحی آتی تھی۔ جب اللہ کے نبی کو وحی نہیں آتی تھی اور کوئی ان سے کچھ پوچھنے آتا تو اللہ کے نبی خاموش رہتے۔ جب تک کوئی وحی نہ اترتی اللہ کے نبی کوئی بات نہ کہتے۔
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی پابند ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ہم پھر کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ فلاں لوگ ہماری سفارش کر دیں گے، اگر ہم نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا اور ہم سے جو جہنم ہے ان کے عذاب کو ہم سے بچا لے گا۔ اس طرح کی جو غلط فہمی اور خوش فہمی ہم لوگوں نے پال رکھی ہیں، یہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خود یہاں پہ ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی بھی نافرمانی کرتے تو ان کے لیے بھی وہی سخت سزا تھی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے آگے فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ، نہ پڑھتا میں اس کو علیکم تم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی بھی اس کتاب کو تم پر نہ پڑھتا، ولا، اور نہ ادراکم، خبر دیتا تمہیں بھی ساتھ اس کی، کس کی؟ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کی تمہیں کبھی بھی خبر نہ دیتا۔ فقد، پس تحقیق، لبثتو، ٹھہرا رہا میں، فیکم، بیچ تمہارے، عمراً، ایک عمر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایک عمر رہا ہوں، یعنی کتنے سال؟ 40 سال اللہ کے نبی ان لوگوں میں رہے۔ تب تک تو اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تب تک تو اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شریعت ان کے سامنے نہیں رکھی، کوئی قرآن کی آیت نہیں رکھی، کیونکہ اللہ کے نبی خود نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک نارمل لائف گزار رہے تھے، تب تک انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ جب اللہ کا حکم آیا تب سے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی بھی تم پر کوئی بھی آیات پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی تمہیں ان کی تعلیم دیتا، حالانکہ میں تم میں ایک عمر رہا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے میں تم لوگوں میں ہی ٹھہرا رہا، تم لوگوں میں ایک عمر گزار دی۔ افلا، کیا پس نہیں تعقلون، تم عقل رکھتے؟ یہاں پہ یہی بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی ان کے بیچ ایک عرصہ رہے، یعنی 40 سال اللہ کے نبی نے ان لوگوں میں گزاری، تب تک اللہ کے نبی نے کوئی بات ان سے ایسی نہیں کی۔ تو جب اللہ کے نبی یہ بات کر رہے ہیں، یعنی آیات جو پڑھ کر تمہارے سامنے سنا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں گڑھی، کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، نہ ہی وہ اس بات پر اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن میں ذرا سے بھی رد و بدل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں سے مخاطب ہیں، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ تم عقل نہیں رکھتے کہ جو شخص تم میں 40 سال رہا تب تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جب اس پر نبوت نازل کر دی گئی، قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اس کے بعد سے اس نے یہ پیغام جو ہے تمہاری طرف پھیلانا شروع کیا، تمہارے سامنے ان آیات کو کھول کر رکھا، تو تم کیوں نہیں ایمان لاتے کہ یہ صرف کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے اور کسی کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔